بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کی طرح میں بھی ایک طالب علم ہوں اور بلا ضرورت اور زائد از ضرورت تعارف جس کی احادیث میں ممانعت سخت ترین کلمات کے ساتھ آئی ہے، کما ورد فی الحدیث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی صاحب کی تعریف کر دی گئی ضرورت سے زائد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکیر فرمائی کہ اس کی کمر توڑ دی اس تعریف سے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تعریف سے حوصلے بڑھتے نہیں ہیں، پست ہوتے ہیں، جبکہ وہ تعریف بلا وجہ بلا ضرورت۔ اس لیے میری گزارش ہے آئندہ بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ بسا اوقات ہمارے طلباء جب انجمن کرتے ہیں اور انجمن میں ناظم انجمن ہوتے ہیں، ناظم اسٹیج ہوتے ہیں، اور وہ ضرورت سے زائد تعارف کراتے ہیں جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف۔ حضرات صحابہ کا ایسا کبھی تعارف نہیں ہوا، حضرات خلفائے راشدین کا ایسا تعارف نہیں ہوا، اکابرین کا ایسا تعارف نہیں ہوا۔ بات ماشاءاللہ یہاں اس اجتماع میں حضرات اکابر علماء بھی تشریف فرما ہیں، صاحب نسبت حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، طلبہ حضرات بھی یہاں موجود ہیں، عوام و خواص بھی یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے اور بڑے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بحمد اللہ تعالی قرآن پاک کے حفظ کرنے والے، تجویز پڑھنے والے، اور اسی طریقے سے دوسرے درجات سے تکمیل کرنے والے، اور پھر اس کے بعد دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء جن کی تعداد تقریباً 100 بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کو قبول فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اصل علم وہ ہے جو علم نافع ہو۔ اگر صرف لفظ علم ہو، صورت علم ہو، الفاظ علم ہو، نقوش علم ہو، لیکن حقیقتاً علم نہ ہو، علم نافع نہ ہو، تو وہ تو آخرت میں مزید وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ کی ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے حتی الامکان حتی الوسع کہ ہم اپنے اندر جو علم حاصل کریں یا ہمارے ذریعے سے جن کو علم پہنچے وہ علم نافع ہو، ان کا نفع دین اور دنیا کے اعتبار سے جو ترقی کا سبب ہوتا ہے، اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ یہ کتاب بخاری مشہور اور معروف یہی ہے، بھائی کیا پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ تلک عشرۃ کاملہ، یعنی اس سال کی 10 کتابیں جو ہمارے نصاب کے اندر ہیں۔ ماشاءاللہ 10 کتابوں کا نصاب ہے یہ سال کا، تو تلک عشرۃ کاملہ، ان 10 کتابوں میں ایک کتاب جو بہت زیادہ نمایاں ہے ماشاء اللہ، وہ ہے گویا کہ البخاری۔ وہ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ بخاری کوئی کتاب کا نام نہیں ہے، یہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بات رہنی چاہیے۔ سہارنپوری کسی کتاب کا نام نہیں،
دیوبندی کسی کتاب کا نام نہیں، دہلوی کسی کتاب کا نام نہیں، بخاری کسی کتاب کا نام نہیں، البتہ زبان زد ہو گیا، عامتاً گویا کہ یہ ہماری زبانوں پر جاری ہو گیا۔ میں عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا جو نام تجویز فرمایا وہ ہے الجامع الصحیح المسند۔ تین باتیں ہو گئی، الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا کتاب کا پورا نام ہے۔ جو مقدمہ مشکات ہے اس کے غالباً فصل ثانی میں اس نام کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اب آپ نے درمیان سال میں اس کی تشریح، توضیح، اس کا معنی اور مفہوم خوب اچھی طرح اپنے اساتذہ سے سنا کہ اس کتاب کو جامع کہا ہے۔ کیوں کہا جامع؟ اس لیے کہا ہے جامع کہ قرآن و حدیث سے، سنت و احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر آیات قرآنیہ کی تفسیر میں عملاً و قولاً اور اسی طرح احادیث و سنن میں جو کچھ بیان ہوا ہے تمام زندگی سے متعلق، لہذا ان تمام امور کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس جامع کے اندر جمع کیا ہے۔ البتہ پھر عنوان کے اعتبار سے اس کو 8 پر تقسیم کر دیا کہ خاص طور سے اہم ترین عناوین جو ہیں وہ 8 ہیں، لہذا اس معنی کر کے اس کو الجامع کہا۔ دوسری بات یہ ہے الصحیح، تاکہ ہمیں پڑھنے پڑھانے والوں کو، سننے سنانے والوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کتاب میں جس قدر احادیث جمع کی ہے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تمام کی تمام احادیث وہ بالکل سند کے اعتبار سے اصح ترین ہیں۔ بہت ہی اہتمام کے ساتھ امام بخاری نے اصح ترین احادیث کو جمع کیا ہے۔ دیکھیے، احادیث کا سند کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ سند کے اعتبار سے، اگر سند کے اعتبار سے نہ کہا جائے، اسانید کو چھوڑ کر اگر کہا جائے تو 4400 حدیثیں ہیں، جی ہاں، جن میں تکرار کو چھوڑ دیا جائے اور اسانید وغیرہ پر نظر نہ کرتے ہوئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسانید سندن روایات گویا کہ مقبول ہیں، مروی ہیں، وہ 4400 ہیں۔ احکام شریعہ کے اعتبار سے قیلہ 800 ہیں، قیلہ 900 ہیں، قیلہ 1200 ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 1200 احادیث بیان کی ہیں احکام شریعہ کے اعتبار سے، جو احادیث سند کے ساتھ مسند طریقے سے مروی ہیں۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، جب امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو لکھنا شروع فرمایا، 2 سبب ہوئے ہیں اس کی تصنیف کے۔ ایک سبب ہوا ہے خواب، رؤیا صالحہ، مبشرات میں سے، جی ہاں، ایک خواب دیکھا، اس وہ خواب سبب بنا اس کتاب کو لکھنے کا۔ دوسرا سبب، مجلس میں ایک مرتبہ امام موصوف کے استاد ماجد نے اپنے تلامذہ کے سامنے اشارہ کیا، خواہش ظاہر کی کہ کوئی کتاب حدیث ایسی جمع ہو جائے جو تمام کی تمام احادیث صحیحہ مسندہ پر مشتمل ہو۔ امام موصوف نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اس خدمت کو میں انجام دوں گا، لہذا امام موصوف نے موقع پا کر اس کی تصنیف کو شروع فرمایا۔ تقریباً 15 سال اس کی تصنیف میں امام موصوف کے خرچ ہوئے۔ اہم ترین تصنیف میں بات یہ ہے امام موصوف کی کہ ہر روایت کو نقل کرنے سے پہلے، جی ہاں، کاغذ پر قلم داوات سے گویا کہ لکھنے سے پہلے
کیا کرتے؟ غسل کیا کرتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، گویا کہ پھر استخارہ کرتے تھے کہ ان تمام روایات میں کون سی روایت ہیں، جس عنوان پر، جس موضوع پر، جس مسئلے پر، جس ترجمہ باب کے لیے حدیث کو لکھنا ہے، لہذا ان میں سے جتنی روایتیں پیش نظر ہیں امام موصوف کے پاس، ان میں سب سے زیادہ صحیح روایت کون سی ہے؟ لہذا جب اطمینان قلبی ہو جاتا استخارتاً، لہذا اس روایت کو نقل فرمایا کرتے۔ اسی طرح ترجمۃ الباب کے لیے بھی امام موصوف نے یہی اہتمام فرمایا کہ جی ہاں روزہ ریاض من الجنہ میں بیٹھ کر جی ہاں غور و فکر اور تفکر کرنے کے بعد جی ہاں اسی طرح سے جی ہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اس کے بعد ترجمہ باب کی عبارت لکھا کرتے تھے۔ لہذا تراجم الگ لکھے، احادیث کو پھر اس کے بعد میں جی ہاں نقل فرمایا۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے تراجم کے متعلق خوب اچھی طرح سنا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ الجامع، دوسرا جز ہے الصحیح۔ لہذا یہ تمام کی تمام روایات امام موصوف کی اس جامع کے اندر صحیح ہیں، بلکہ اصح ترین ہیں۔ ان کی شرائط بھی بڑی خاص ہیں، ان کی شرائط بھی بڑی گویا کہ قوی اور مضبوط ہیں۔ لہذا ان تمام شرائط کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ لہذا الصحیح یہ دوسرا جز ہوا۔ اور المسند، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی روایات غیر اسناد کے ساتھ ہوتی ہیں، سند مکمل سند کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، مرفوعاً یعنی مرفوعاً۔ لہذا امام موصوف نے مکمل اس کا اہتمام کیا۔ وہ بھی قال حدثنا سے جو روایت بیان کریں گے وہ المسند ہوگی، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور امام بخاری تک اور امام بخاری کے اساتذہ سے لے کر آخر تک جتنی گویا کے روایات ہیں بالسند ہوں گی۔ لہذا اس لیے امام موصوف نے یہ بات فرمائی ہے المسند۔ اب آتی ہے اصل بات، یعنی اصل بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا بیان کریں گے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس جامع میں، اور صحیح روایات اور المسند جو روایات نقل کریں گے وہ کیا نقل فرمائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس قدر آپ کی زندگی میں گویا کہ وہ ورود ہوا ہے، بیان ہوا ہے، صادر ہوا ہے، حضرات صحابہ نے اس کو دیکھا ہے، سنا ہے اچھی طریقے سے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک کا تذکرہ آیا بالسند، اس کو بھی امام بخاری نے لیا اور نقل فرمایا۔ لہذا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام امور جو امور شرعیہ ہیں، ان تمام امور سے متعلق جو کچھ آپ نے عمل فرمایا، جس کو سنت کہتے ہیں، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لہذا حدیث کا اطلاق تو دونوں پر ہوتا ہے، مگر سنت کا اطلاق صرف اس پر ہوتا ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا، اس پر اطلاق ہوتا ہے سنت کا، اگرچہ اس کو بھی حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے محدثین کے یہاں۔ بہرحال تو چوتھا جز جو ہے، جو اصل ہے، جس کو امام موصوف نے بیان کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں کیا چیز بیان کروں گا، کیا جمع کروں گا، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد میں مزید بیان فرمایا امام موصوف نے من بیانیہ، آپ سمجھ رہے ہیں، من بیانیہ، من امور کے بعد میں من سننہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارک، جن اعمال کو آپ نے اپنی زندگی میں اختیار فرمایا ہے، لہذا امام موصوف اس کو بیان کریں گے من، یہ گویا کہ من سنن ہی، یہ من جو ہے بیانیہ ہے، من سنن ہی وہ ایام ہی، اور ایام سے مراد ہے یوم کی جمع، یعنی آپ نے اپنی زندگی بھر جس قدر گویا کہ بیان فرمایا، عمل اختیار کیا، لہذا ان تمام چیزوں کو، یا یوں کہیے کہ ایام ہی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو بھی اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔
اور سیرت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی عام ہوتے ہیں، ایک معنی خاص ہوتے ہیں۔ معنی خاص تو وہ ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات وغیرہ کے اسفار کیے ہیں، اس کو بھی سیرت کہا جاتا ہے۔ اور ایک سیرت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات کے آخری کلمات تک، جیسے آپ نے بخاری میں پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری کلمہ کیا تھا، کتاب المغازی کے آخر کے اندر آپ نے پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آخری کلمہ کیا نکلا تھا، لہذا اس ہر چیز کو اس کو بیان کیا ہے۔ لہذا سیرت کے دونوں جو اس کے اندر موجود ہیں، یعنی سیرت عامہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور سیرت خاصہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہذا اب اس کتاب کا نام تو یہ ہوا۔ ہاں البتہ اب آپ الاختصار یوں کر سکتے ہیں، الجامع الصحیح للبخاری، یعنی بخارا تو ایک شہر کا نام ہے نا، جیسے سہارنپور ایک شہر کا نام ہے، لہذا بخارا بھی ایک شہر کا نام ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وطن وہی ہے بخارا، لہذا اب یوں کہا جائے گا للبخاری اے امام البخاری۔ بہرحال یہ ہے اس کتاب کے نام کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام موصوف نے اپنی اس کتاب جامع کو شروع فرمایا الوحی سے، یا تو یوں کہیے کہ باب الوحی، یا یہ کہیے کہ کتاب الوحی، یا یہ کہیے کہ الوحی۔ الوحی سے شروع فرمایا، کیوں؟ اس واسطے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ ساری مخلوق تو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن خاص طور سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کو گویا کہ الخلیفہ علی الارض بنایا ہے۔ لہذا تمام زمین کے اوپر، روئے زمین پر جتنی گویا کہ اعمال ہوں گے، زندگی گزرے گی، شعبے ہوں گے، ان سب چیزوں کا تعلق جو چیز وحی سے معلوم ہوگی وہ تو ہے صحیح، اور جو چیز وحی سے معلوم نہیں ہوگی لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اصل جو ہے انسان کی زندگی، جی ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں قرآن پاک میں بتایا، احادیث میں بتایا گیا، ہر جمعے کو خطبے کے اندر ہم سنتے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنے لیے، آخرت کے لیے، اور ساری دنیا کو پیدا کیا انسان کے لیے۔ اور بھائی انسان وہ انسان جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، احادیث و سنت پر ایمان رکھتے ہیں، وحی پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جو کچھ بیان ہوگا من الوحی۔ لہذا امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ میں اول سے لے کر آخر تک اپنی اس کتاب جامع میں جو کچھ بیان کروں گا وہ سب من الوحی ہوگا۔ اب چاہے وہ وحی مطلوع ہو قرآن پاک، اور چاہے وہ وحی غیر مطلوع ہو یعنی احادیث و سنت پاک علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا جو کچھ بھی ہوگا من الوحی ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ بتایا من کتاب الایمان، جی ہاں ایمان و اسلام کا بیان شروع فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ الایمان جو بنیادی چیز ہے سارے اعمال کو اختیار کرنے کے لیے، کوئی عمل ایمان باللہ بالتوحید پر گویا کہ بغیر اس کے معتبر نہیں ہوگا۔ لہذا اس لیے امام موصوف نے الایمان الاسلام کو بیان فرمایا کتاب الایمان سے۔ لہذا جو ایمان سے متعلق قرآن کی آیات ہیں، احادیث پاک ہیں، ان کو بیان فرمایا امام موصوف نے۔ لہذا کتاب الایمان، ابواب الایمان اور ابواب من الاسلام بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں سارے اعمال کو بیان فرمایا، عملی زندگی کو بیان فرمایا۔ عملی زندگی کے اندر گویا کہ اول ترین عبادات ہیں، عبادات ہیں، طاعات ہیں، لہذا اولا امام موصوف نے عبادات کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں معاملات وغیرہ بالاختصار گویا کہ ساری کتاب کے اندر وہ اعمال بیان کر دیے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو اعمال و اقوال ہیں، لہذا امام موصوف نے من اولہ الی آخرہ کو بیان کیا۔ چنانچہ آپ نے پڑھا بخاری شروع کرتے ہوئے، کتاب الایمان کو شروع کرتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، آپ نے یہاں سے شروع کیا۔ کیا مطلب یہ ہے، خلاصتاً یہ ہے اعمال وہ معتبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے،
جس کے اندر نیت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا انما الاعمال بالنیات، لہذا نیت کے ذریعے سے اور پھر اپنے بدن کے ذریعے سے قولاً و فعلاً جن اعمال کا وجود ہوتا ہے، لہذا امام موصوف نے ابتداءً یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور پھر اس کے بعد ثمرہ بیان فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، آپ نے جیسی نیت کی ہے اس کا ثمرہ نتیجہ آپ کو اسی طریقے سے مرتب ہو کر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ بہرحال انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ذکر کیا، اور اعمال جیسے عبادات سارے اعمال ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر ساری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے اعمال وہ اعمال ہیں۔ لہذا امام موصوف نے ابتدا کی کتاب الایمان سے، اور اس میں ہمیں سبق دیا کہ جو بھی عمل ہو ہمارا وہ سب کا سب کیا ہو، نیت خالصہ کے ساتھ ہو، رضا تعالی لوجہ اللہ تعالی ہو، اور کسی مقصد سے کوئی ہمارا عمل نہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ہمارا سونا ہے، اگر ہم سو رہے ہیں تو اس سونے کے اندر بھی ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم کس غرض سے سو رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم اگر دوپہر کو لیٹ رہے ہیں جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے اور سنت ہے، لہذا اگر ہم کو لیٹ رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے۔ لہذا اگر ہماری نیت ہر گوئے کے عمل میں، لیٹنے کے اندر بھی اگر ہماری نیت ہے سنت پر عمل کرنے کی تو یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ پڑھ کر آ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ لہذا پوری زندگی انسان اعمال کے ساتھ گزارتا ہے، پوری زندگی انسان عملی زندگی گزارتا ہے، قول سے، فعل سے، اور اسی طریقے سے قلب سے، قلب کا تعلق ہے اور قلب کے اندر نیت ہوتی ہے، تو لہذا افعال قلوب بھی ہیں، افعال لسان بھی ہیں، اور افعال جوارح بھی ہیں۔ لہذا سب کے سب کو ہے کہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات سے گویا کہ امام بخاری نے شروع کر اور پھر کتاب کو ختم کیا کتاب التوحید، یعنی ایمان سے شروع کیا اور ایمان پر ختم کیا۔ توحید بھی تو کیا ہے، ایمان ہے، ایمان باللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں۔ جی ہاں، تو لہٰذا کیا ہوا، امام موصوف نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان والاسلام سے شروع فرمایا اور کتاب الایمان یعنی کتاب التوحید پر ختم فرمایا۔ لہذا یہ کتاب التوحید بھی دراصل کیا ہے، یہ بھی کتاب الایمان ہے، ابواب الایمان ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور پیش آ گئی، کیا کہ بہت سے وہ انسان جو گویا کہ خود رو، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گھاس خود رو ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی صحیح معنی میں، لہذا اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مدعی ہوئے کہ ہم گویا کہ بہت گویا کہ صاحب علم ہیں، لیکن خود رو صاحب علم بن گئے اور خود رو عقیدے بنا لیے، اور خود رو انہوں نے زبانوں سے کیا کیا کہا اور کیا کیا نہیں کہا۔ لہذا گویا کہ کیا ہے، ایمان و توحید کے اندر اپنے غلط نظریات کو شامل کر دیا۔ اس واسطے امام موصوف نے کتاب التوحید کے اندر اس بات کو اشارہ کر دیا کہ ہم اس کتاب التوحید کتاب الایمان سے کیا کریں گے، جو حقیقی توحید ہیں اس کو بیان کریں گے، حقیقی توحید ہے اس کا اس بات کریں گے، اور اس کے اندر جو فرق باطلہ نے اپنی زبانوں سے اپنے خیالات سے من گھڑت طریقے پر جن کو عقائد میں شمار کرنے لگے اور پھر توحید میں بھی اس کو گویا کہ لا کر شامل کر دیا، الرد دو، لہذا اس کی تردید کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لہذا امام بخاری نے کتاب التوحید سے لے کر آخر تک ایسے تمام فرق باطلہ کی بھی تردید کی ہے، چاہے وہ جہمیہ ہے، جبریہ ہے، چاہے وہ قدریہ ہے، اور چاہے اور دیگر باطلہ گویا کہ فرقے ہیں، امام موصوف نے ان کی بھی گویا کہ کیا کی ہے، تردید کی ہے، اور جو حقیقی توحید ہے اس کو ثابت کیا ہے، توحید اور صفات باری تعالیٰ کو بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ لہذا آپ تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے آخرت کا۔ انسان دنیا سے اپنی عملی زندگی گزار کر جتنی اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات عطا فرمائی ہے، جتنے لمحات اس کو عطا فرمائے ہیں، چاہے 1 سیکنڈ کی زندگی ہو اور چاہے 1000 سال سے زیادہ کی زندگی ہو، بہرحال اپنی اس زندگی کو پورا کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اب آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔
لہذا جو آخری وقت آتا ہے، روح کے قبض ہونے کا وقت آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. لہذا کیا ہوگا؟ تو یہ آخری عمل، یہ آخری عمل. تو امام موصوف نے اپنے اس ترجمۃ الباب میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ. لہذا اگر کوئی آدمی ایک گویا کے ذرہ برابر وزن سے بھی ایک اچھا عمل کرے گا، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس کو دیکھے گا. اور اگر کوئی برا عمل ایک ذرہ وزن کے برابر بھی کیا ہوگا، لہذا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. کس طرح سامنے آئے گا؟ دو طریقے سے سامنے آئے گا بھائی. احادیث میں جو بیان فرمایا ہے خلاصتاً عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ سارے اعمال انسان کو گویا کہ جسم کی شکل میں دکھا دیے جائیں گے، وہ سارے اعمال جسم کی شکل میں دکھا دیے جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل جو ہمارے جسم سے ہوا، ہمارا وہ عمل جو قلب سے ہوا، ہمارا وہ عمل جو زبان سے ہوا، قول سے ہوا، لہذا قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اعمال بالجسم ہم کو دکھا دیے جائیں گے. اور مشائخ نے فرمایا ہے اگر کسی نے ایک عمل کیا تھا اور نیت کی اس نے 10، اگر ایک عمل کیا کسی نے اور اس میں نیت کی 20، لہذا وہ عمل جو ایک تھا بظاہر لیکن نیتوں کے اعتبار سے وہ 10 ہے، نیتوں کے اعتبار سے وہ 20 عمل ہوئے ہیں، تو قیامت میں وہ 20 عمل اس کے سامنے لائے جائیں گے. جی ہاں، 20 عمل بنا کر اس کو دکھایا جائے گا کہ تم نے ایک عمل کے اندر جو یہ نیتیں کی تھی، اتنے اعمال کی نیت کی تھی، لہذا وہ اعمال سب دکھائے جائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک طریقہ، ایک صورت تو یہ ہوگی. لہذا احادیث میں آتا ہے کہ گویا کہ 99 دفتر نامہ اعمال لکھے ہوئے ہوں گے. جی ہاں، آپ نے پڑھا اگر کسی کو اس کا نامہ اعمال میدان قیامت میں فرشتوں کے ذریعے سے دانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ بڑا خوش ہوگا، جیسے کہ انعام ملا اور انعام لیتے ہوئے خوشی ہوئی، انعام کو ہاتھ میں لیتے ہوئے خوشی ہوئی. لہذا اس کے گھر والے بھی گویا کہ خوش. جی ہاں، ماشاء اللہ، فرحت اور سرور تبھی بات ہے نا، یہ تبھی بات ہے. لہذا جس کو نامہ اس کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہت خوش ہوگا، آس پاس لوگوں سے کہے گا، اپنے عزیزہ دوست و اقارب سے کہے گا. ایک وقت وہ آئے گا میدان قیامت میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و سب کے سب ایک دوسرے سے لاپتہ ہو جائیں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ اولاد باپ کی، نہ باپ اولاد کا. یہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، سب بھاگ جائیں گے. لیکن جب معاملہ گویا کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، اب گویا کہ اس کا عمل نامہ اگر دانے ہاتھ میں دے دیا بہت خوش ہوگا اور فرحت اور خوشی میں کہے گا دیکھو پڑھو میرا یہ نامہ اعمال، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا. یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہاں اب جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہونے کا گویا کہ اجازت نامہ مل گیا. اس بات سے بڑی خوشی ہوگی. ایک صورت تو بھائی یہ ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے طور پر کیا کریں گے؟ جی ہاں، میزان قائم فرمائیں گے، میزان عدل قیامت کے دن. کیوں؟ اس واسطے ایک آدمی کو بہت بڑی جنت مل گئی، بہت ساری نعمتیں جنت کی مل گئیں، بہت سارے درخت جنت کے مل گئے، بہت ساری گویا کہ حوریں مل گئیں، بہت سی ازواج مطہرات جنت میں مل گئیں، اور بعض کو اس سے کم ملی، بعض کو اس سے کم ملی. اب گویا کہ یوں کہے گا کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ ان کو تو اتنا دے دیا اور مجھ کو اتنا نہیں دیا. لہذا ترازو کے اندر اعمال کو تولا جائے گا سب کے سامنے. جی ہاں، زبان سے نکلا وہ ہر قول، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. کل کو یہ ہمارا قول میزان عمل کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو وزن کیا جائے گا، جیسے کہ امام بخاری نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. جی ہاں، ہم میزان قائم کریں گے اور وہ چیزیں جن کو وزن کیا جائے گا وہ بہت ہوں گے. لہذا ان سب کو کیا کریں گے؟ ہم گویا کہ میزان عمل کے اندر رکھیں گے، یعنی قول کو بھی اور اس کے فعل کو بھی. حالانکہ قول بھی فعل ہے، حالانکہ قول بھی تو فعل ہے، لیکن خاص طور سے اب یوں کہیے کہ پہلے تو عام بیان کیا اور پھر خاص بیان کیا. جیسے ہمیں سبق میں بتایا جاتا ہے اولاً عام بعدہ خاص. کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے
کہ پہلے خاص بیان کر دیا پھر عام بیان کر دیا، لہذا سارے اعمال کو گویا کہ میزان عمل میں رکھا جائے گا، اور خاص طور سے زبان سے نکلا ہوا ہر ایک قول چاہے وہ ذرہ برابر ہو۔ اب آپ نے اگر سنا ہو، آپ نے معلوم کیا ہو اپنے اساتذہ سے، عامتاً تو ہم سبق میں بیٹھ کر زیادہ سوال نہیں کرتے، یہ بھی ہمارے نصف علم کی بات ہے، یعنی اگر سوال کریں گے تو پورا علم ہوگا، اور اگر سوال نہیں کریں گے تو نصف علم ہوگا ہمارا۔ جی ہاں، جب تک کہ ہم سوال نہیں کریں گے ہمارا علم مکمل نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اندر کچھ کوتاہی ایسی آ گئی ہمارے اندر، ہم گویا کہ درس کے درمیان میں سوال نہیں کرتے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو مشائخ صوفیہ کی مجلس میں اگر بیٹھا آ کر، اپنے شیخ و مرید کی مجلس میں اگر آ کر بیٹھا، اگر وہاں کرے گا قیل و قال، وہاں اگر قیل و قال کرے گا، سوال و جواب کرنا چاہے گا، محروم رہے گا۔ اور جو اپنے درس کے اندر، تعلیمی درسگاہ کے اندر اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا، اگر وہاں قیل و قال نہیں کرے گا، صحیح طور پر صحیح نیت کے ساتھ سوال اور نہیں لے کرے گا اور جواب نہیں لے گا، تو اس کا علم آدھا رہ جائے گا۔ السوال نصف العلم، کیا فرمایا؟ یہ سوال کرنا ذریعہ ہے نصف علم کا، گویا کہ آدھا علم تو آپ کے پاس پہلے سے تھا موجود، اب آپ نے سوال کر کے اس کا جواب لے لیا، لہذا اس چیز سے متعلق آپ کا علم گویا کہ مکمل ہو گیا۔ بہرحال تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے اعمال، جی ہاں، تمام جسم سے تعلق رکھنے والے، ایک بال سے لے کر پاؤں کے ایک ناخن تک کے جو عمل ہے، لہذا ان سارے ناخن کا عمل، ناخن کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ یہ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو گویا کہ برا عمل ہو گیا۔ ہمارے پاؤں کے ناخن کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ یہ تو گویا کہ سنت کے خلاف ہو گیا، لہذا سنت کے خلاف ہوگا تو دوسرے پڑھنے میں آ جائے گا، اور اگر گویا کہ سنت کے مطابق ہوگا تو ایک دوسری میزان عمل کے پلڑے میں آ جائے گا۔ یہ ہمارے بات اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاں یہ بال اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لہذا ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اب کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ، سر کے بالوں کو تو پتہ نہیں کس طرح رکھ لیتے ہیں، جی ہاں، اور جو داڑھی کے بال ہیں ان کو منڈا دیتے ہیں، لہذا یہ جتنے بال داڑھی کے منڈائے جائیں گے یہ سارے کے سارے اس میزان میں رکھے جائیں گے، ترازو میں، جس میں برے اعمال ہوں گے، جی ہاں، شرعی یرہ والے اعمال ہوں گے، وہ اس میں رکھے جائیں گے، لہذا وہاں گویا کہ اتنے گناہ اس کے ساتھ آ جائیں گے جو جتنے بال اس نے گویا کہ داڑھی کے منڈائے ہیں، جی ہاں۔ لہذا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے تمام بدن سے تعلق رکھنے والے اعمال، چاہے وہ اعمال گویا کہ سکوتی ہوں اور چاہے وہ اعمال غیر سکوتی ہوں، لہذا ہر عمل ہمارا کیا ہوگا؟ میزان کے اندر رکھا جائے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اب اس کو اس پلڑے میں رکھا جائے گا، اور برا عمل ہوگا تو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کا اب وزن ہوگا بالعدل، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا اور قرآن پاک کی آیت میں فرمایا، لہذا میزان عدل ہوگی۔ لہذا اب جب تمام لوگوں کے سامنے یہ اعمال تولے جائیں گے، اور تولنے کے بعد لہذا اس کا گویا کہ اس کا نتیجہ اعلان کیا جائے گا کہ بھائی اس کو تو یہ نمبر ملے ہیں، اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے، اور اس کو اتنے نمبر ملے ہیں، اس کو اتنا چھوٹا انعام ملا ہے، اور اس کو جو ہے اتنا چھوٹا انعام ملا ہے، لہذا اسی کے اعتبار سے لہذا سب کے سامنے کیا ہوگا؟ میدان قیامت کے اندر سب کے سامنے مشاہدہ ہوگا۔ اب کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو اتنا کیوں دیا ہے، مجھے اتنا کم کیوں دیا، اس کو اتنا زیادہ کیوں دیا ہے، مجھے اتنا کم کیوں دیا ہے، کسی کو لب کشائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی ہاں، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس حدیث پاک تو گویا کہ امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ہم نے انما الاعمال بالنیات سے جو شروع کیا، اور اس کے بعد ساری کتاب بخاری کے اندر جتنے اعمال تھے ان سارے اعمال کا ذکر کر دیا، اور اس کے بعد اب نتیجہ ہے آخرت کا کہ بھائی آخرت میں پہنچنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ آخرت میں پہنچنے کے بعد ہمارے یہ اعمال وزن کیے جائیں گے، اور اسی کے مطابق ثمرہ اور نتیجہ ہوگا، اور اسی کے مطابق جنت کی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ لہذا ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اچھے اعمال ہوں اور برے اعمال نہ ہوں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم پر بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیا ہمیں 5 وقت کی نماز عطا فرمائی، اور 5 وقت کی نماز میں ہمیں وضو کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جی ہاں، یہاں ظاہراً بھی پاک اور باطناً بھی پاک،
لہذا جب ہم وضو کرتے ہیں صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کتنا اللہ کا احسان ہے ہم پر، اگر یہ سارے گناہ صغیرہ نہ معاف ہوتے نہ معلوم کتنا ڈھیر لگ جاتا ہمارے گناہوں کا، اور جو آخرت کے اندر ہمارے سے برداشت نہ ہو سکتا، لیکن ہمیں وضو کا عمل دے دیا اور مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پر ہمارے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ ہمارا بلند ہو رہا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ گناہ کرنے سے درجے گھٹتے ہیں، نیک عمل کرنے سے درجے بڑھتے ہیں، لہذا ہم نے ایک قدم رکھا، ہماری خطا معاف ہوئی، اور خطا معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درجہ بلند ہو گیا ہمارا۔ لہذا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ قدم اٹھ رہے ہیں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ یوں فرمایا، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے یہ ناخون کے درمیان بھی اگر کوئی گناہ ہوگا وہ بھی جھڑ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ ناخون میں کیسے گناہ، ناخون میں کیسے گناہ؟ بھائی میں بتاؤں آپ کو، لہذا کیا ہے، گرہ بندھی ہوئی تھی، بہت ٹائٹ گرہ بندھی ہوئی ہے، اور آپ گرہ کھولنا چاہتے ہیں، چوری کرنا چاہتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز نکالنا چاہتے ہیں، لہذا آپ نے اپنے ان ناخونوں سے خوب اچھی طرح خوب زور لگا کر اس گرہ کو کھولا، تو لہذا یہ گناہ اس میں آ گیا، یہ گناہ ہمارے ناخون کے نیچے آ گیا، ہمارا یہ گناہ ناخون کے نیچے کھال پر آ گیا، لہذا ہم نے کیا کرا، یہ گناہ کیا، لیکن وضو کی برکت سے۔ جی ہاں، وضو کی برکت سے۔ لیکن وضو کیسے ٹھیک ہوگی بھائی؟ وضو کیسے ٹھیک ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ وضو کے احکام و مسائل معلوم ہوں، خاص طور سے 4 چیزیں معلوم ہوں وضو کے جو فرائض ہیں، تاکہ عوام خواص سب کو معلوم ہو جائے کہ وضو میں جو 4 فرض ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، اور اس کے بعد ہماری وضو کیا ہو، بسم اللہ کے ساتھ ہماری وضو ہو۔ آپ نے مشکات میں روایت پڑھی ہے، 2 روایتیں مشکات کے اندر آئی ہیں، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ اگر بسم اللہ کے ساتھ میں ہم نے وضو کیا تو وہ وضو ہمارا سارے گناہوں کو حقیقی وضو ہو جائے گا، حقیقی وضو ہو جائے گا، اور حقیقی وضو ہے جو حدیث کے مطابق اور حدیث پاک میں جو اس کے فضائل بیان کیے اس کے مطابق، جیسے میں نے عرض کیا مختصراً۔ اور اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور بغیر بسم اللہ کے ہم نے وضو کر لیا، ہمارے اعضائے وضو تو پاک ہو جائیں گے، یعنی وضو تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن وضو کے جو فضائل ہیں، وضو کے جو مناقب ہیں، گناہ کا معاف ہونا، گناہوں کا جھڑنا اور نیکیوں کا لکھا جانا، وہ نہیں حاصل ہوگا اگر ہم نے بسم اللہ کے بغیر وضو کر لیا۔ آج ہمیں ایک ایسی شیطانی چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ایک ایسی شیطانی چیز ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی، موبائل۔ جی ہاں، یہ شیطانی چیز ہے ہمارے پاس، لہذا ہم وضو کرتے ہیں تو شیطانی چیز ہمارے پاس موجود ہے، مسجد کے اندر صف اول میں بیٹھے ہیں تو یہ شیطانی چیز ہمارے پاس موجود ہے، تکبیر تحریمہ کا وقت آئے تو شیطانی چیز موجود ہے، سلام پھیرنے نہیں پائے تھے کہ شیطانی چیز بجنے لگی، لہذا ہمیں ایسا غافل بنا دیا مسجد میں پہنچ کر، نہ تو ہم وضو کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ میں عامتاً، اور نہ جو ہے ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھ کر، اور نہ فارغ ہو کر آتے ہیں دعا پڑھ کر، لیکن ساری چیزوں سے ہم کو محروم کر دیا، اور ہمارے ہاتھ میں شیطانی ایک بہت بڑا اڈا ہمیں ہاتھ میں دے دیا۔ جی ہاں، یقیناً 100% یہ بالکل ہمارے پاس جو ہے شیطانی چیز ہے، جی ہاں بالکل شیطانی چیز ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ بہرحال میں تو ضمن یہ بات آ گئی، تو بہرحال ہمارا اگر وضو ایسا ہوا اور ہمارا غسل ایسا ہوا تو ہمارے سارے گناہ، اور پھر آپ نے پڑھا جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ، 1 ہفتے کے اور ایک روایت میں 10 دن کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بھائی جب ہم گویا کہ متوجہ ہو رہے ہیں اور ہم نے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھ لی، کیا پڑھی؟ اللہم اجعلنی من التوابین۔ یہ من التوابین کا کیا مطلب ہے؟ سارے گناہوں سے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والی جماعت میں داخل فرما دی، ہمیں ہمارا زمرہ، ہمارا جو ہے کہ ہمارا گویا کہ رہنا سہنا توابین کے ساتھ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے سامنے توبہ آ گئی، ہماری زبان پر توبہ آ گئی، انشاءاللہ کبھی نہ گناہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی متطہرین، کیا مطلب ہے؟ ابھی تو وضو کیا آپ نے، متطہرین تو ہو گئے آپ نے ابھی تو غسل کیا ہے، متطہرین تو آپ ہو گئے، پھر کیا بات ہے؟ نہیں یہ بات ہے کیا؟ ابھی تو ظاہراً ہمارا پاک ہوا ہے بدن،
ہمارا ابھی ظاہراً پاک ہوا ہے، اب ہمیں اللہ نے توابین میں سے گویا کہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ گناہوں کا میل، آپ نے حدیث میں پڑھا، جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ قلب کے اندر لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، اور جب تک کہ توبہ نہیں کرتے وہ گویا کہ سیاہ دھبا نہیں دھلتا، اور اگر خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے رہا اور گویا کہ اور گناہ کرتا رہا، خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے من التوابین کے ساتھ ساتھ میں من المتطہرین، اے اللہ ہمیں ایسی جماعت کے اندر شامل فرما دیجئے جو آپ کے بندے پاک ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ الفاظ قرآن پاک کی اصطلاح میں، صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ باطن کہا جاتا ہے، لہذا ہمیں تزکیہ بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے باطن کا تزکیہ ہو، ہمارے باطن سے گناہوں کو گویا کہ صاف ہو۔ تو بہرحال لہذا امام موصوف نے یہ آخری ترجمہ الباب بیان کر کے یہ بتا دیا کہ انما الاعمال سے جو شروع ہوا اور پوری زندگی کے اعمال جو بیان ہوئے ہیں، لہذا ان سارے اعمال کے ساتھ میں انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا تو قیامت کے دن یہ ہمارے اعمال میزان عمل کے اندر رکھے جائیں گے۔ جی ہاں، اور میزان عمل میں اس کا وزن کیا جائے گا، قول ہو یا فعل ہو، تمام کے تمام بدن کے اعمال اور زبان کا قول سب کو وزن کیا جائے گا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم رکھیں گے انصاف کی ترازو کو۔ الموازین ہے تو جمع، لیکن جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ترازو بہت ہوں گی، لیکن موازین بول کر وہ چیزیں ہیں جن کا وزن کیا جائے گا، اور وہ بہت ساری مخلوق ہوگی جن کا وزن کیا جائے گا، لہذا اگر ایک ہی میزان ہے تو سب کا سب گویا کہ کیا ہوگا، اسی ایک میزان کے اندر کیا ہوگا، گویا کہ ان سارے موازین کو، ان سارے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ جی ہاں، لہذا اس واسطے جمع فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن۔ لہذا ہمیں بھائی قیامت کے منظر کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم قیامت کے منظر کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت احتیاط کی زندگی گزاریں گے۔ جی ہاں، احتیاط کسے کہیں گے؟ تقوی۔ احتیاط کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ تقوی کہا ہے، لہذا تقوی والی زندگی گزرے گی۔ اور بھائی جتنا تقوی ہمارا زیادہ ہوگا، قرآن پاک سے ہمیں اسی قدر فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہدی للمتقین، جتنا تقوی ہمارے پاس ہوگا اسی کے مطابق ہم اس کتاب اللہ سے، قرآن پاک سے، اللہ کے کلام سے ہدایت پائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ تقوی نہیں ہے تو ہمیں کتاب سے فائدہ نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب اور قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس میں یہ بات اشارہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، جی ہاں، وَقَوْلَهُمْ، اعمال بنی آدم کو اور ان کے قول کو یوزن وزن کیا جائے گا۔ اور میں نے بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لہذا یہ ہمارے اعمال و اقوال کیا ہے، قیامت کے دن جسم کی شکل میں آ جائیں گے۔ ان کو سب کو جسم دے دیا جائے گا، اور جسم دینے کے بعد اب ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، لہذا اب میزان عمل کے اندر اپنے اعمال کو تولتے ہوئے دیکھے گا، اس کو بیان فرمایا۔ جی ہاں، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وقال مجاہد رحمۃ اللہ علیہ القسطاس، القسطاس دونوں طریقے سے ضبط ہے، ضمہ کے ساتھ بھی اور کسرہ کے ساتھ بھی، العدل۔ قسطاس و قسطاس کے معنی جو ہیں العدل ہیں، مگر ایک بات کہی امام موصوف نے بالرومیت، یعنی رومی لغت کے اندر اس کو گویا کہ کہا جاتا ہے، اور لیکن عربی زبان کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہے، وہ لیکن اشکال ہوتا ہے جب قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو غیر عربی کیسے ہوگا قرآن پاک میں؟ اب یہ توجہ کی جائے گی اور یہ گویا کہ کہا جائے گا وضاحت کرتے ہوئے کہ بھائی بعض الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لہذا جیسے ہماری اردو زبان ہے، اس وقت ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان کے اندر بہت سے الفاظ کون سے ہیں؟ عربی کے ہیں، بہت سے الفاظ کون سے ہیں؟ فارسی کے ہیں، لیکن اب ہماری اردو زبان میں انگریزی کے الفاظ بھی آ گئے، انگریزی کے الفاظ بھی بولے جانے لگے ہیں،
اگرچہ وہ اصلاً تو اردو نہیں ہے لیکن داخل ہو گئے، لہذا اب گویا کہ ہم اس کو بولتے ہیں، تو لہذا یہ زبان، یہ عربی زبان کا بھی ہو سکتا ہے اور رومی زبان کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہی کہ رومی زبان کا بھی اگر ہو تو لہذا اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ بعض الفاظ و کلمات جیسے کہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر غیر عربی ہیں جو عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ یقال القسط، یوں فرمایا کہ القسط کو اگر پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا، مصدر المقسط، لہذا یہ المقسط کا مصدر ہو جائے گا جس کے معنی ہیں العادل، لیکن اسی کے ساتھ میں القاسط جیسے قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر موجود فہو الجائر، یوں کہا علماء نے کہ یہ لفظ جو ہے، مادہ جو ہے، یہ کہا گیا کہ ضدین ہے، اس کے اندر عدل کے معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں اور جائر اور ظلم کے بھی معنی آتے ہیں، لہذا دونوں طریقے سے یہ گویا کہ مفہوم رکھتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد میں سندن روایت ہے آخری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، ہے تو کلام لیکن کلام کو کلمہ سے تعبیر فرمایا تاکہ سننے والے کو یہ بات معلوم ہو کہ بہت ہلکی سی چیز ہے، یعنی بہت چھوٹا سا کلمہ ہے جس کو پڑھنے میں کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے۔ کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان، اللہ کو محبوب ہیں، جی ہاں، جو رحمان کو محبوب ہیں۔ ہاں جی ہاں، رحیم اور رحمان دو صفتیں ہیں، اور رحمان والی صفت آخرت کے اعتبار سے جس میں بہت زیادہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کو عطا کی جائے گی، پر رحمان کو محبوب ہیں اور زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، جی ہاں بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل کے اندر جب اس کو وزن کرا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بہت وزنی ہو جائے گا، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کے اندر یہ کلمات بہت وزنی ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ارے بھائی آپ نے دیکھا نا بھس کی گاڑی، آپ نے بھس کی گاڑی دیکھی ہوگی نا، اگر قیمت کے اعتبار سے دیکھو بھس کی گاڑی کو زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار روپے کی ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار روپے کی ہو جائے گی، اور اگر کسی کے پاس جو ہے ہیرا ہو اور ہیرے کی چھوٹی سی جو ہے ڈلی ہو اور وہ ہاتھ کے اندر آ جائے وہ تو کروڑوں روپے کی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ بھس کی گاڑی جو ہے اتنا اس کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، اور یہ ہماری مٹھی میں اگر کیا آ گیا، ہیرے کا ٹکڑا آ گیا جو لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی ہوتا ہے، لہذا یہ تو بہت، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بظاہر تو یہ الفاظ بہت مختصر ہیں اور بہت ہلکے ہیں، لیکن اللہ کو چونکہ محبوب ہیں، اور محبوب کو جو چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بس اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کیا قیمت عطا کروں گا، وہی اللہ قیمت عطا فرمائیں گے، لہذا فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور وہ کلمات کون سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب میں ایک بات عوام اور خواص ہم سبھی میں حضرات صحابہ جو غرباء صحابہ تھے، حضرات صحابہ جو غرباء صحابہ، انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مالدار حضرات جو ہیں صحابہ میں، نماز یہ پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، لیکن مال ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، زکوٰۃ کے ثواب سے ہم محروم ہیں، یہ حج کرتے ہیں، پیسہ ہے لہذا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو لہذا ہم اس سے محروم ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ حج کریں اور عمرہ کریں، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے کہ ہم قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ فاستبقوا الخیرات، حضرات صحابہ میں خاص طور سے یہ بات تھی، فاستبقوا الخیرات، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، لہذا یہ 100 مرتبہ کا عمل تمہارا ایسا ہوگا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ ان حضرات نے پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ جو لوگ جانے والے تھے تو چلے جا رہے ہیں اور یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اب 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 2-4 دن ہوا، اور دیکھا وہ جانے والوں نے بھائی کیا بات ہے، یہ لوگ تو اٹھ کر جاتے نہیں اور یہ تو کچھ پڑھتے ہیں، پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم لوگ کیا خاص چیز ہے جو پڑھتے ہو، کہ بھائی بات یوں ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی
کہ ہمیں ایسا عمل بتا دیجیے تاکہ ہم آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے پیچھے نہ رہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ 3 کلمات تعلیم فرمائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو. لہذا تمہارے ایسے اجر و ثواب میں کوئی نہیں بڑھے گا الا یہ کہ وہ بھی یہ عمل کرے. اور چنانچہ انہوں نے مالدار لوگوں نے سنا، وہ بھی پڑھنے بیٹھ گئے. اب ان حضرات نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. ذالک فضل اللہ. ایک نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام کرتی تھی. اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. سارے کام حضرت فاطمہ انجام دیتی تھی گھر کے. لہذا معلوم ہوا کہ غلام تقسیم ہو رہے ہیں، خادم تقسیم ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ میرے لیے بھی کوئی، مگر اس وقت آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئی اور حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سے یہ بات عرض کر دینا کہ فاطمہ اس کام کے لیے آئی تھی کہ ایک غلام چاہیے، خادم چاہیے گھر کے کام کرنے کا. اب خادم مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے. آپ علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد فوراً گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے دونوں حضرات لیٹ چکے تھے. اٹھنے کا ارادہ کیا دونوں نے. آپ نے فرمایا نہیں، لیٹے رہو. آپ علیہ السلام نے ایسے تکلفات کو پسند نہیں فرمایا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرما دیا تھا جب میں آیا کروں تو کھڑے نہ ہوا کرو. کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. جی ہاں. تو لہذا آپ تشریف فرما ہو گئے اور اے فاطمہ تم اس کام کے لیے آئی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے دونوں کو خطاب کیا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو. کیوں؟ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا، حضرت علی کے مشورے سے حضرت فاطمہ گئی تھی. تو لہذا دونوں کو خطاب فرمایا. ایسا کرا کرو، سونے کے وقت میں تم یہ پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. یہ خادم سے بہت بہتر ہے. لہذا اگر کوئی اس نیت سے پڑھے گا کہ بھائی دن میں کام کاج کی وجہ سے جسمن تھکاوٹ ہو گئی یا کچھ ہو گیا، لہذا ان کلمات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خادم سے بہت بہتر ہے. لہذا وہ ساری تھکاوٹ انشاءاللہ دور. اب دیکھیے یہ تصویر. لیکن ہم میں لوگ کیا ہیں؟ بہت تاجیل، جلد باز. لہذا ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہیں؟ نہیں پڑھتے. بڑا نقصان ہے ہمارا. اس لیے میں نے یہ 2 چیزیں نقل کر دی تاکہ عوام اور خواص، جی ہاں، ہم سب اس کی طرف متوجہ ہوں. اور لہذا ہم سونے کے وقت میں بھی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں. اور اگر کسی وجہ سے ہم اٹھ کر جا رہے ہیں، جی ہاں، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بھائی چلتے چلتے پڑھ لو اس تسبیح کو، انشاءاللہ وہی پڑھیں. لہذا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی آپ